الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق اللہ مولانا العظیم۔ نبی علیہ السلام کے دین کی تعبیر اور اس کی تشریح اور قرآن کریم کے مطلب اور مفہوم کو صحیح معنوں میں سمجھا ہے صوفیاء نے، اللہ والوں نے۔ ایک بزرگ فرماتے تھے کہ تصوف کیا ہے؟ فرمایا تصوف ہے اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، اور اللہ کی مخلوق کی کبھی بھی اللہ سے شکایت نہ کرنا، اللہ کی مخلوق کی کبھی بھی اللہ سے شکایت نہ کرنا، اور کبھی بھی اللہ کی شکایت مخلوق سے نہ کرنا۔ بس یہ چند جملے ہیں جس پہ طریقت کھڑی ہے۔ طریقت اسی پہ کھڑی ہے ساری، اور جب تک یہ نہ ہو تو حقیقت نصیب نہیں ہوتی۔ آپ ہم پڑھتے رہتے ہیں نا، شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت ذات، یہ اکثر کتابوں میں اس طرح کی چیزیں ہمیں ملتی ہیں، لیکن ہم ان کے مطلب اور مفہوم کی طرف نہیں جاتے کہ یہ جو لفظ جو بیان ہوئے ہیں یہ اپنے اندر کتنے وسیع معنی کو سموئے ہوئے ہیں، کتنا وسیع معنی ان کے اندر پایا جاتا ہے۔ اللہ تک پہنچنے کے بے شمار راستے۔ کسی صوفی سے پوچھا، کسی عارف سے، کہ کتنے راستے ہیں اللہ تک پہنچنے کے؟ فرمایا جتنے ایک مومن کے بدن پہ بال ہیں۔ ایک اللہ والے کہنے لگے کہ میں نے اس بات کو محسوس کیا کہ کسی غمزدہ انسان کو، کسی پریشان حال انسان کو کوئی بندہ سینے سے لگا لے اور اس کو صرف یہ کہہ دے تو پریشان نہ ہو، میں تیرے ساتھ ہوں، یہ اس نے اللہ کی سنت کو زندہ کیا۔ اس نے کس کی سنت کو زندہ کیا؟ اللہ کی سنت کو۔ بھائی جماعت ثانی آپ لوگ سنتے رہتے ہیں نا، یہ خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو میں آج اپنے سلسلے کے امام کی بارگاہ میں کچھ نذرانہ ان الفاظ سے پیش کر رہا ہوں۔ کیسی خوبصورت بات اللہ نے فرمائی کہ آپ اپنے اس دوست سے کہیں، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، آپ اپنے دوست سے کہیں آپ غم نہ کھاؤ، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان اللہ معنا، میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ تو کسی غمزدہ انسان کو تسلی دینا، کسی پریشان حال کا حال پوچھنا اور اس کو اس کے حال پہ تسلی دینا، یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کے محبوب کی سنت ہے۔
یہ اللہ کے پیاروں کی سنت ہے. کتنا بھی کوئی پریشان انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو وہ وہاں سے تسلی لے کے اٹھا. تسلی، اس کی تسلی کا سامان حضور نے فراہم فرمایا. اس لیے تسلی دینی چاہیے، مایوس نہیں کرنا چاہیے. عام طور پر جب تربیت انسان کی نہیں ہوتی نا، اس وقت علم کی کمی نہیں ہے. علم تقریباً عام آدمی کے پاس بھی بڑا وافر مقدار میں ہے، معلومات کا ذخیرہ ہے. جو چیز کم رہ گئی ہے نا، وہ تربیت ہے. وہ تربیت ہے. اور تربیت انسان کی ہوتی ہے انسانوں کے پاس، وہ علم سے نہیں ہوتی. بلکہ بعض اوقات زیادہ علم تو آدمی کے لیے بڑا حجاب بن جاتا ہے، بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے اس کی اصلاح میں. تو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو تسلی دی. ایک تو ان کا مقام ظاہر فرمایا کہ ان کا صحابی ہونا قرآن کی نص ہے، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. تو اس میں تسلی کی جو بات عرض کرنی ہے، اس پہلو پہ ہماری بہت ساری کمزوریاں ہیں، اور یہ کمزوریاں دیندار لوگوں میں زیادہ پائی جاتی ہیں. کسی کا دل توڑ دینا، کسی کو مایوس کر دینا، کسی کو ناقابل اصلاح قرار دینا، تعلقات کو ختم کر دینا. یہ جو منصب ہے نا جہاں میں بیٹھا ہوں، اس منصب کے جو تقاضے ہیں نا، تقریباً ہر آدمی کسی نہ کسی درجے میں اپنے خاندان میں، اپنے دوستوں میں وہ اس منصب پر ہوتا ہے. تو اس منصب کے جو تقاضے ہیں نا، ان تقاضوں میں ایک تقاضا یہ ہے کہ اس شخص کے دل میں اللہ کی دھرتی پہ کسی انسان کی قدرت نہ ہو، قدرت نہ ہو. اور امکان کی حد تک اس نے کسی کو جان بوجھ کر ناراض نہ کیا ہو، اس نے خفا نہ کیا ہو. اگر اس نے کسی کی حق تلفی کی ہے، یہ واعظ کا حقدار نہیں ہے. نصیحت کا حقدار نہیں ہے، کیونکہ یہ منصب نبوت ہے. تو منصب رسالت پر فائز ہو کر اس جگہ بیٹھ کر بڑی سختی سے منع فرمایا، کیونکہ آپ ساتھی پرانے سارے بیٹھے ہیں، سمجھدار ہیں، اس لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جو پیغمبرانہ منصب ہے نا، اس منصب کو صحیح نبھایا صدیق اکبر نے. غم سے ٹوٹے تھے سارے لوگ، غموں کا پہاڑ. بیٹی بھی رو رہی ہے، صحابہ رو رہے ہیں. صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سن لیالیا. فاطمہ تو زہرا رو رہی ہے، کہتی ہے ہم آج میں نے وہ دیکھے، اگر پہاڑ دیکھتے، رات دیکھتے تو دن ہو جاتے، پہاڑوں پہ آتے تو ریزہ ریزہ ہو جاتے. سیدنا عمر تلوار لے کے کھڑے ہو گئے، سیدنا عثمان گم سم ہو گئے، صحابہ جنگلوں کو دوڑنے لگ گئے.
کوئی شخص اس بات کو سننے کو تیار نہیں کہ حضور کا وصال ہو گیا ہے۔ اس موقع پر سیدنا صدیق اکبر نے امت کو تسلی دی۔ یہ ہے تسلی کا وقت، یعنی حال آیا، اب حال کے آنے پر بے خود نہیں ہوئے، آپے سے باہر نہیں گئے، اپنے سے باہر نہیں گئے، سب کو تسلی دی۔ وہ بڑا معروف خطبہ ہے، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ ورسولہ فإنہ حی لا یموت۔ سن لو لوگو، جو محمد عربی کی بات کرتے ہیں وہ سن لیں، وہ آج دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں۔ یعنی تسلی کا سامان، خلاصہ بات یہ ہے کہ تسلی۔ تو اس لیے جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں نا دین کا، اس موجودہ حالات میں اسوہ صدیقی یہ ہے کہ وہ تسلی بانٹیں، اطمینان بانٹیں، غم تقسیم کریں، غم کو ابھاریں نہیں، غمگین نہ کریں۔ پہلے سے امت ٹوٹی پڑی ہے، پہلے سے لوگ غمگین پڑے ہیں، تو کبھی بھی مایوسی کی بات نہ کریں۔ اس شخص کے مقدر میں جو ہے اس کے ساتھ ہونا ہے ہوگا، لیکن جب میرے پاس آیا ہے تو میرے پاس سے اس کو جس قدر بھی سہولت مل سکتی ہو وہ سہولت اسے ملنی چاہیے۔ بات سمجھ گئے؟ تو میں بہرحال یہ نقطہ سمجھاؤں کہ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ، عام طور پہ ہم لوگ غمگین کون نہیں ہے؟ کس کو غم نہیں ہے؟ غریب کو غم پیسے کا ہے، پیسے والے کو غم یہ ہے کہ مر جاؤں گا، رہ جائے گا، غم ہی غم ہے نا۔ نہیں تھا تو ایک غم ہے، مل گیا تو اور غم ہے۔ اولاد نہیں ہے تو اور غم ہے، مل گئی ہے تو نافرمان ہے، اور غم ہے۔ یہ قسم قسم کے حالات ہیں، قسم قسم کے حالات ہیں۔ تو اگر کسی انسان پر کیسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے نا، حالات آتے ہیں، یہ تو نہیں کہنا چاہیے کہ مجھ پہ حالات نہ آئے یا میں پریشان نہ ہوں، میں یہ غمگین نہ ہوں، یہ تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ اور میں آپ کو یہ بات عرض کروں کہ ہمارے طریقے میں خاص طور پر یہاں چوں چرا نہیں ہے، اچھا یہاں ضبط ہے، یہاں برداشت ہے، سہنی پڑے گی، سہنی پڑے گی۔ آئیے تو برداشت کرو، ابھی ماننی پڑے گی۔ یہ گلے شکوے کرنا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا تو اس نے یہ کر دیا، تو اس نے نہ کرتا تو نہ ہوتا ایسا، یہ سب اس کی وجہ سے ہو گیا ہے۔ وہی اللہ کی مشیت بھی کام کر رہی ہے، اللہ کا ارادہ کام کر رہا ہے، یہ سب اللہ کے کرنے سے ہو رہا ہے۔ اس لیے جتنا وقت آپ مخلوق کے ساتھ الجھنے میں ضائع کرتے ہیں، اس سے بہت تھوڑا وقت اللہ سے رو کے فریاد کر لیں، اللہ سے بات کر لیں، اللہ اس معاملے کو حل کر دیں گے۔ اپنے اپنے دل میں جو باتیں سوچ رکھی ہے نا، بس اس کو اس طریقے سے حل کرو، اس کو اس طریقے سے حل کرو۔ ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک سیدھا دیہاتی آدمی آیا، اس نے ایک دن کہا حضرت میں بہت پریشان رہتا تھا، بڑا ہی پریشان رہتا تھا، بہت غمگین رہتا تھا،
لیکن میرے ساتھ ایک بڑا عجیب معاملہ ہوا. اسی پریشانی کے عالم میں دعا کر رہا ہوں تو ایک غیبی آواز محسوس کرتا ہوں کہ اپنا غم تو وہ کرے جس کا خدا کوئی نہ ہو. اپنا غم تو وہ کرے جس کا اللہ کوئی نہ ہو. اور میں جو ہوں، یعنی میرے بغیر کوئی اور جگہ ہے، کوئی اور در ہے جہاں سے غم ختم ہوتے ہوں، جہاں سے غم کم ہوتے ہوں، وہ تو میری چاہت پر منحصر ہے. ہمارے پاس ذوق دعا نہیں ہے نا، ہم مانگتے نہیں اللہ سے. اور بعض اوقات نہ مانگنے کی وجہ سے بھی آزمائش طویل ہوتی ہے. مانگنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آزمائش کو کم بھی فرما دیتے ہیں، اور اگر معاملات حل نہ بھی ہوں تو انسان کو حوصلہ اور سہولت ہو جاتی ہے. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، بعض لوگوں کو کا مانگنا اللہ کو اچھا لگتا ہے. ان پر حالات آتی اس وجہ سے ہیں کہ ان کے مانگنا اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ مجھ سے مانگتے رہیں گے، مجھے پکارتے رہیں، مجھ سے فریاد کرتے رہیں، مجھ سے کہیں گے. تو اس لیے موجودہ حالات میں یہ بات مضمون اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ان چیزوں کو دل و دماغ پہ سوار کرنے کی وجہ سے ہم بیمار ہو رہے ہیں. ذہنی بیماری. اور اکثر یہ جو دماغ پہ جو بھوت چڑھا ہوا ہے، یہ انجانے قسم کے خوف، انجانے قسم کے غم، یہ ناشکری ناقدری کی وجہ سے ہیں سارے. ناشکری کی وجہ سے، ناقدری کی وجہ سے، بے صبری کی وجہ سے. تو غار کی اس وحشت میں، غار کی اس تنہائی میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قلب مبارک پر کوئی پریشانی آئی ہوگی کہ کیا بنے گا، ابھی کیا ہوگا، کیا کریں گے. تو اس وقت یہ تسلی آئی، ان اللہ معنا، ان اللہ معنا. جب پریشان ہوا کریں تو یہ خیال کریں اللہ ہے ساتھ، اللہ جو ساتھ ہے، اللہ جو ہمارے ساتھ ہے. زندگی پر کیف پائی گرچہ دل پر غم رہا، زندگی پر کیف پائی گرچہ دل پر غم رہا، ان کے غم کے فیض سے میں غم میں بھی بے غم رہا. ان کے غم کے فیض سے میں غم میں بھی بے غم رہا. بس ایک غم بنا لیا ہے، بس غم جانے وہ جانے کیا کرے. تو سر مار دے سن دیتا ہے نا، نہیں لگے سونی ہی نہیں تھے. کہتے شادی نہیں کرتا. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ تھوڑا سا میں آپ کو جگانے کے لیے متوجہ کیا تھا. ہاں، کنور صاحب کو نیند آ رہی تھی نا، ٹھیک ہے نا. یہ بھی ہمیں اپنے بزرگوں سے ورثے میں ملی ہے، یہ چیز بھی، یہ بھی اسی وراثت کا حصہ ہے. یہ آپ کر سکتے ہیں کام، سیکھ رہے. اللہ.
تو اسی طریقے سے پھر یہ آدمی کی زبان گلے کی طرف، شکوے کی طرف، اعتراض کی طرف بڑھتی جاتی ہے۔ پھر تو جب یہ بیماری بڑھنا شروع ہو جائے تو اس کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ انسان کا تعلق اللہ کی ذات سے بالکل ختم ہو جاتا ہے، بس ایک خالی خولی آدمی پھر رہا ہوتا ہے۔ میں آپ سب کو ایک بات بارہا عرض کر چکا ہوں، یقین جانے یہ اتنا مبارک غم ہے اللہ کا، نہ بندہ بیماری میں پریشان ہوتا ہے، بیماری الگ چیز ہے، لیکن اس کا غم سوار ہونا الگ چیز ہے۔ مطلب سمجھ آیا؟ نہ کسی کیفیت میں ہوتا ہے، جو مرضی ہو جائے۔ یہ میں کوئی کرامت بیان نہیں کر رہا۔ ایک دفعہ میں کوئٹہ سے جہاز میں بیٹھا تو تھوڑی دیر کے بعد نا جی پائلٹ نے اعلان کیا کہ جی موسم بہت خراب ہے، فلائٹ نامبہار ہو سکتی ہے، تو ذرا اپنے بیلٹ شیلٹ باندھ کے رکھیں۔ شکو پکار شروع ہوئی جہاز میں نے رومال لپیٹا سر پر، میں نے کہا جو ہوگی ہوگی، میں مراقبہ شروع کر دیا۔ جہاز کا یہ کھائی میں جا رہا ہے، وقار صاحب کو تجربہ زیادہ ہے، یعنی جہاز کا جو کھڈا ہوتا ہے وہ ہوا ہوتی ہے نا کہ ہوا گرتا ہے، چیخ و پکار۔ میرے ساتھ جو بندہ بیٹھا کہتا وہی صاحب تسی ہلے پہ نہیں ہو۔ آپ ہل ہی نہیں رہے جگہ سے، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ میں نے کہا کیا مسئلہ، آپ تھوڑے ہو چیخنے کے لیے؟